پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، آج کی ڈاکومنٹری میں آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے پورے رمضان 30 روزہ اعتکاف کے بارے میں بتاؤں گا۔ پیارے بچوں، رمضان آتے ہی ہر طرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں برسنے لگتی ہیں، عاشقان رسول میں عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے اور بہت سے خوش نصیب رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی بہاریں لوٹنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ دوستوں، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اللہ پاک کا فرمان ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے۔ جبکہ اسلام میں رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہوا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی پہلی تاریخ سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہر سال دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں اسلامی بھائی جہاں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں، وہیں پورے رمضان شریف کا بھی اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس سال بھی دعوت اسلامی کے تحت پوری دنیا میں کئی مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اجتماعی اعتکاف جاری ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کی بات کی جائے تو صرف عالمی مدنی مرکز میں دنیا کے کئی ممالک سے ہزاروں عاشقان رسول ایک ماہ کا اعتکاف کرنے آئے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التسبیح کے نوافل بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ وضو، غسل، نماز اور دیگر ضروری احکام سکھائے جاتے ہیں، مختلف سنتیں اور دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ افطار کے وقت رکت انگیز مناجات اور دعاؤں کے پرکیف مناظر ہوتے ہیں، اور نیز نماز عصر اور نماز تراویح کے بعد شیخ طریقت امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ، مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا آسان اور دلچسپ ذریعہ ہے۔ مدنی مذاکروں میں اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت سے مختلف موضوعات پر مثلاً عقائد و اعمال، فضائل و مناقب، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت اور دیگر موضوعات سے متعلق سوال کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت انہیں عشق رسول میں ڈوبے ہوئے حکمت بھرے جوابات سے نوازتے ہیں۔ اجتماعی اعتکاف بالخصوص مدنی مذاکروں اور بعد نماز فجر مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کے ہونے والے سنتوں بھرے بیان سے متاثر ہو کر کثیر اسلامی بھائیوں نے باجماعت نماز پنجگانہ کی پابندی، امامہ شریف اور ایک مٹھی داڑھی سجانے اور گناہوں سے بچنے کی نیت کی۔ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں سننے کے بعد بعض اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے گھر فون کر کے والدین اور بہن بھائیوں وغیرہ سے گزشتہ غلطیوں کی معافی مانگی اور آئندہ حقوق العباد پورا کرنے کی نیت کی۔ کثیر عاشقان رسول کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہمراہ سحری کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اعتکاف ایک قدیم اور عظیم عبادت ہے، اس کے ثواب کے کیا ہی کہنے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کا اعتکاف قبول فرمائے اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا